پارے کے شروع میں اللہ پاک کی قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ بت پرست بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان سے بارش برسائی، جس سے خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلاتے ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کس نے زمین کو جھٹکے لینے سے روک کر جانداروں کے لیے قرار گاہ بنایا، اس میں نہریں جاری کی، اس میں بھاری پہاڑ بطور لنگر ڈال دیے، میٹھے اور کھارے پانی کو مکس ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کیا اس قادر مطلق ذات کو بتوں کے ساتھ ملاتے ہو؟ مجبوری، مظلومیت اور حالت بیماری میں جب کوئی پریشان حال پکارتا ہے، اس کی تکلیف کو کون سنتا ہے؟ اس کے دکھوں کا مداوع کون کرتا ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا، بارش برسانے والا، ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ یا یہ ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں؟ وہ اللہ واحد ہی ہے۔ تمہاری پہلی تخلیق کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنے، آسمان و زمین سے تمہیں روزی پہنچانے، آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے راز جاننے والا کون ہے؟ اگلی آیات میں پھر مشرکین کے اعتراضات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ انہیں بتایا گیا کہ پچھلے لوگوں کا حال دیکھو کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس کے بعد سور پھونکے جانے، پہاڑوں کا بادل کی طرح اڑتے پھرنے، لوگوں کا ٹولیوں کی شکل میں حساب کے لیے پیش ہونے، نیکی سر انجام دینے والوں کا گھبراہٹ سے محفوظ رہنے، گناہ کرنے والوں کا قیامت کے دن اونھے منہ جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے اور غم کا شکار ہوگا، سوائے اس شخص کے جسے خود اللہ پاک اس غم سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ جن پہاڑوں کو تم زمین پر جمع ہوا دیکھتے ہو، یہ قیامت کے دن اس طرح چلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح بادل کی بدلیاں چلتی ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ ہدایت یافتہ انسان اپنا فائدہ کرتے ہیں، یعنی جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں، جبکہ گمراہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تمہارے اعمال سے تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ جس طرح اس صورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوتی ہوئی ہے، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورہ قصص بھی اسی بارے میں ہے۔ اس میں 9 رکوع ہیں، 88 آیتیں ہیں۔ قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ صورت میں مختلف قصے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قارون کا قصہ وغیرہ وغیرہ بیان ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل جن کی مصر کے اندر ایک بڑی تعداد موجود تھی، فرعونیوں کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف غریب لوگ بنے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ مظلوم تھے۔ پھر اللہ پاک نے کمزوروں کو بلندی عطا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو انہوں نے انہی حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پھر ولادت ہوئی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ایک بچہ میری حکومت کو چیلنج کرنے والا ہے، اس لیے وہ بچہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ 1 برس بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا اور 1 سال ان کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اللہ کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم کر رکھا تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا کہ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب یہ خطرہ ہو جائے کہ فرعون کے درباری آ پہنچیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے تو تب ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب خطرہ محسوس ہوا تو ان کو کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں ڈال کر سمندر میں چھوڑ دیا۔ سمندر کی لہروں نے اس صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا مومنہ تھی۔ انہوں نے صندوق میں ایک خوبصورت بچے کو آتے دیکھا تو فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرے، کہ شاید یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ہم سے اب کوئی اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس بچے کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے آسیہ رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان کے پالنے پر رضامند ہو گیا۔
موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھنے گئی تھی کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ جب وہ فرعون کے دربار تک پہنچ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تعاقب کرتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس بچے کے لیے ایک دائی کی ضرورت ہے۔ بہت سی دائیاں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر اللہ پاک نے گویا کسی اور کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پیتے ہی نہ تھے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا خاندان نہ بتا دوں کہ جو آپ کے اس بچے کی کفالت کر دے اور اس عورت کا دودھ بھی بچہ پی لے گا۔ فرعون راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دربار میں لایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی گود میں لیا تو موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، خاموش ہو گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ جب جوان ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ پھر کچھ واقعات بیان فرمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے مدین سفر کو بیان فرمایا گیا۔ فرعون کی سلطنت سے باہر آپ ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مدین کے پاس پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا جہاں علاقے کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لمبی لائن لگائے کھڑے تھے، اور وہاں پہ 2 لڑکیاں بھی الگ کھڑی تھیں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن رش کی وجہ سے وہ آگے پانی لے نہیں پا رہی تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دراصل ہمارے والد بہت بوڑھی ہیں، جب تک یہ سب چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں اس وقت تک ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتی، کیونکہ نہ ہم پانی کھینچ سکتی ہیں نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا۔ قریب میں ایک اور کنواں بھی تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا اور وہ کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوی قوت سے وہ پتھر ہٹا دیا اور ان کو پانی بھر کر دے دیا۔ انہوں نے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے میرے رب، میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ہفتے سے کھانا تناول نہ فرمایا تھا۔ وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن جلدی گھر پہنچ گئیں۔ ان کے والد نے جب وجہ پوچھی جلدی آنے کی تو بتایا کہ ایک نیک شخص نے ہماری مدد کی، سارا واقعہ سنایا۔ یہ والد اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن شعیب علیہ السلام کی زیارت کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور مجھے راستہ بتاتی رہیں، آگے نہ، حالانکہ راستہ بتانے والا تو آگے ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہیں اور مجھے راستہ بتاتے رہیں کہ آپ کے گھر کدھر ہے، کہاں جانا ہے۔ یہ آپ نے پردے کے تمام کے لیے فرمایا۔ اس طرح تشریف لائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے کھانا کھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی، فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے بچوں کی مدد کی تھی، میں نے ان کو پانی نکال کے دیا، آپ کے جانوروں کو پانی پلایا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور اگر آپ نے کھانا کھلا دیا اس کے بدلے میں تو دنیا میں بدلہ ہو جائے گا، مجھے تو اللہ سے جزا چاہیے اور آخرت میں جزا چاہیے۔ تو میں اس لیے، حالانکہ بھوکے ہیں، 1 ہفتے سے بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جس پر احسان کیا اس گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہے، اور ہماری تو بالکل روٹین ہی اس کے الٹ ہے۔ جس پہ ہم احسان کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ایسا کرے، توقع رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بھی بھلا کرے، احسان کرے، تو یہ توقع سے نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم جس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں توقع اس کے اجر کی صرف اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کھانا اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جوان ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے بدلے نہیں ہے،
بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد کی یہ عادت ہے کہ ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد تمام واقعات اور احوال بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون اور فرعونیوں سے ڈرے نہیں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت اور سلطنت نہیں ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دو کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے، وہیں رہنے لگے۔ مدت پورے ہونے پر شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مقیم رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام سے زوجہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہونے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی۔ آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں سردی بہت تھی، رات اندھیری تھی، راستہ گم ہو گیا تھا۔ آپ جنگل میں جب طور پہاڑ سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک روشنی دیکھی، آگ کی روشنی دیکھی، تو اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں راستے کی خبر لاؤں یا کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ سردی کو کم کیا جا سکے، اس سے گرمی حاصل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ کے سوا یہ کسی کو قدرت نہیں ہے، اور بے شک جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ پاک ہی ہے۔ پھر آپ کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ پھر سارا واقعہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک بڑے نافرمان شخص کا ذکر فرمایا جسے دنیا سرکش قارون کے نام سے جانتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر اس نے اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اپنے وقت کا سب سے بڑا بزنس مین تاجر یہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ انکار کرتا رہا۔ اللہ پاک نے بہت زیادہ مال دیا تھا اس کو، اپنے وقت کا سب سے بڑا تاجر، اور اس کے خزانے میں اتنا مال تھا، اتنے زیادہ خزانے تھے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور اونٹوں پر اس کی چابیوں کو ڈالا جاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے خزانوں کی چابیوں کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ چل رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس کے اس تکبر کو ناپسند فرمایا اور اس کو خزانے سمیت زمین میں دسا دیا۔ اختتام پر ایک بڑی پیاری نصیحت ہے، ارشاد ہوا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں فتنہ اور فساد نہیں پھیلاتے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہی آخرت کا گھر ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے اسی بارے کے اندر۔ سورہ عنکبوت مکے میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع ہیں، 69 آیتیں ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اس سورت میں چونکہ مکڑی کا ذکر ہے، مکڑی کی مثال دی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ عنکبوت کہا گیا، یہ نام رکھا گیا۔ اس سورت کے آغاز میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ آزمائش آ سکتی ہے تاکہ مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے، جیسا کہ پچھلی امت کے لوگوں کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ پھر اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے قصے بھی اجمالی طور پر بیان کیے گئے تاکہ اہل ایمان جان لیں کہ اہل حق پر مصیبتیں تو آتی ہی ہیں لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی، آخر کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ان سابقہ امتوں اور لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں میں اصحاب اخدود اور قوم موسیٰ کے جادوگر سر فہرست تھے، جنہوں نے وقت کے حاکموں کے ظلم اور تکلیف کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی توحید پر بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی ہیں،
انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن اللہ کی توحید کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ان کی مدد نہ کرو۔ والدین اگر کافر بھی ہوں تو بھی حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ہاں اس میں شرعی احکام اس طرح ہے کہ اگر بالفرض والدین کہتے ہیں کہ ہمیں بت خانے تک، یعنی جہاں وہ کافر عبادت کرتے ہیں وہاں تک چھوڑو، ہم نے بتوں کی مندر جانا ہے، عبادت کرنے جانا ہے، تو چھوڑنے نہیں جائیں گے، ہاں کہیں گے ہمیں یہاں سے لے جاؤ، ہم عبادت کر چکے ہیں مندر میں، اب لے جاؤ، اب لے کے جانا ہوگا، یہ حکم ماننا ہوگا۔ اس طرح اور دیگر احکام ماننے ہوئے، تو جو والدین مسلمان ہیں ان کی تو پھر کتنی زیادہ خدمت کرنی ہوگی، اپنے والدین کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا، خصوصاً بڑھاپے میں، بڑھاپے کی وجہ سے بھی انسان کے اندر غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، برداشت کم ہو جاتی ہے، بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے بندہ بڑھاپے میں۔ تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح پھر ڈیل کریں جیسے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ جس طرح والدین نے ہمارے ساتھ بچپن میں پیار کیا کہ ایک بات ہم 100 دفعہ دہراتے تھے پھر بھی وہ خوش ہوتے تھے، میرا بچہ بول رہا ہے، ہم بار بار دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے۔ ایک شخص تھا، اس کا بوڑھا شخص تھا، اس نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا بیٹا کیا ہے؟ میں بھول گیا ہوں، پھر کیا ہے؟ کوا ہے۔ 2-4 بار پوچھا، غصے میں اس نے کہا جی وہ چپ کر کے بیٹھے، جو بھی ہے آپ کو اس سے کیا؟ کتنی بار آپ پوچھ چکے ہیں، بار بار بتا رہا ہوں کوا ہے۔ تو بندہ بوڑھا بندہ بھول جاتا ہے، 1 منٹ بعد بات بھول جائے گا، کتنی بار بتا چکا ہوں آپ کو؟ ابھی 2-3 بار بتا کے وہ تنگ آ گیا۔ باپ نے کہا بیٹا اسی طرح بچپن میں جب تو نے کہا تھا یہ کیا ہے تو میں نے 100 بار تجھے بتایا تھا کب ہے، تو پھر بھی میں خوش ہوتا تھا میرا بیٹا بول رہا ہے، میرا بیٹا بول رہا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں آ کے بچے والدین کے ساتھ اس کا الٹ کرتے ہیں کہ 2-4 بار ایک بات کو دہرائیں تو بچوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ تو چپ ہی نہیں کرتے، کان کھا گئے، دماغ کھا گئے ہمارا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یوں سمجھ لیں کہ ہمارے والدین اب بچے ہیں، کیونکہ واقعی بندہ بچوں والا ہو جاتا ہے۔ جیسے بندہ داڑھی سفید ہوتی ہے، 50-60 سال سے اوپر جاتا ہے، وہ بالکل بچوں کی عادتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب جوان اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرے، جیسے بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کی ساری سن لیتا ہے، ساری ضدیں برداشت کر لیتا ہے، بس یوں ہی کر کے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، جیسے وہ خوش ہوتے ہیں نا بس اسی طرح ہی ان کا دل خوش رکھے۔ اب اپنے بچوں کو ہم کتنا کوشش کرتے ہیں، ان کی ساری سنتے ہیں، جتنے مرضی ضد کرتے رہے، روتے رہے، جو اتنا تنگ کرتے ہیں بچے، لیکن برداشت کرتے ہیں نا، والدین کو بھی بچہ سمجھ لے۔ جس طرح ہم بچے تھے تو وہ بڑے تھے، تو اب ہم بڑے ہو گئے تو وہ بچوں کی طرح، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ والدین کے ذریعے جنت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ والدین ہی انسان کے لیے جنت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کو واحد معبود ماننے کی بجائے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے اور ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اور در حقیقت ان بتوں کے عاجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اور یہ گھر نہ اس سے گرمی دور کر سکتا ہے نہ سردی، نہ گرد و غبار دور کر سکتا ہے، اور بارش وغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اب مکڑی کا گھر کس طرح جالوں کا بنا ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، نہ کوئی نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ ہی دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ بات جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما دین ہے۔ کئی کافروں کی نظر سے بت، ہندو خاص کر بتوں کو پوجا کرنے والے بدھسٹ بھی ہیں، جنہوں نے جگہ جگہ بڑے بڑے بت بنا کے لگائے ہوتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ سن لیں کہ ان کا دین بالکل نکما دین ہے، اور پہلے بھی یہ دنیا میں تھے، اب بھی دنیا میں موجود ہے، بہت سارے ہیں۔ ہندوستان چلے جائیں اور چائنا میں چلے جائیں، سری لنکا میں دیکھ لیں، بدھسٹ ہیں، جس گلی میں نکلیں گے ایک بت لگایا ہوا ہے، جس کونے کانچے میں دیکھیں گے آگے روڈ پہ بت کھڑا ہوا ہے۔ اتنے پاگل ہیں یہ لوگ۔ اب ان کو لوگ سیانے کے مسلمان ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑا سیانا ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ کیسا بے وقوف آدمی ہے جس کو رب کی سمجھ نہیں آ رہی، جو ایک اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کے آگے جھکا ہوا ہے نا، وہ تو اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کے آگے جھک رہے، جو بالکل بیکار چیز ہے۔ ایک سری لنکا میں ہم تھے تو ہر طرف شور مچا ہوا، لوگ جگہ جگہ روڈوں پہ اکٹھے ہیں، اپنے بت کے سامنے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہوا کیا یار؟
کہتے ہیں جی آج اس کے چہرے پہ نور آیا ہوا ہے۔ پوچھا میں نے ساتھ ان سے جو بدھسٹ تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیوں کھڑے ہیں سارے تمہارے؟ یہ کہتے ہیں نور آیا ہوا ہے ہمارے اس بدھ کے چہرے پہ۔ نور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی، اور کسی نے اس پہ تیل لگا دی ایک بت پہ، وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، پتھر کا بنا ہوا تھا، چمکیلا پتھر ہوتا ہے، اس پہ تیل مال دیا، تیل پہ لائٹ پڑتی ہے تو تھوڑے سے چمکتا ہے، یہ نور آ گیا۔ اور پورے ٹی وی چینلز پہ ہر طرح انہوں نے چلا دیا، پورے ملک کے ٹیلی ویژن پہ، چونکہ گورنمنٹ بھی انہیں کی ہے سنگلیز کی اور بدھسٹ کی، تو انہوں نے ہر طرف اعلان ہو گیا جی بتوں کے چہرے پہ نور آ گیا، ساری عوام باہر نکلی ہوئے نور دیکھنے کے لیے، دیکھ رہے پتہ نہیں کہاں نور آ، تیل تو ایک کو لگا ہوا تھا، باقی کہاں سے نور آ گیا؟ بس دیکھی جا رہے ہیں، کوئی دماغ میں وہ چیز جو بیٹھ جاتی ہے نا، وہی تصور بدلے کہ واقعی نور ہے، وہ بڑا چہرہ چمک رہا ہے۔ اتنے بے وقوف ترین لوگ ہوتے ہیں یہ بدھ مت اور ہندو، ان کو غصہ تو آتا ہے ہماری باتیں سن کے، اور یہ ویسے بھی مسلمانوں سے اتنا غصہ نفرت کرتے ہیں یہ لوگ نا، کبھی واسطہ پڑے دوسرے ملکوں میں نا تو یہ اندر سے سخت دیکھنا گوارا نہیں کرتے مسلمان، کتنے سخت یہ لوگ دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور دین اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ ایمان کا سلامت رہنا ہی، ایمان لے کر دنیا سے جانا ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا۔ ایمان برباد ہو گیا تو ایمان برباد جس کا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ جس طرح یہ کافر، یہ بدھ مت، یہ ہندو، یہ عیسائی، یہ لوگ سارے جہنم میں رہیں گے نا، تو جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔